बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। 21 अक्टूबर है आज और कुछ अहम और ताज़ा तरीन ख़बरें इस वक्त आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहली खबर है वो गज़ा से सामने आ रही है। जबालिया का इलाका है जहाँ पे शदीद इस वक्त जो झड़पें जारी थी मुजाहिदीन के दरमियान और उसके साथ साथ इसराइली फ़ौज के दरमियान, जबकि इस वक्त 14 दिन हो गए थे आज इस जगह को, जबालिया के इलाके को, जहाँ पर इसराइली फ़ौज की तरफ से एक कर्फ्यू की कैफियत वहाँ पे लगा दी गई थी और मुसलसल जो है नस्ल कुशी का सिलसिला जारी था। अब एक ताज़ा तरीन कार्रवाई हुई है। अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन ने एक कार्रवाई करते हुए इसराइली फ़ौज के एक अहम कमांडर को हलाक किया है। इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं, इसराइली कर्नल एहसान दक्सा अद्दूज killed when a Tiger armored vehicle was blown up along with his team, who had come to receive intelligence information in the field in Jabalia. He was responsible for operations in Jabalia. Colonel Ehsan Daksa, who was killed today in the Battle of Jabalia North, is the highest ranking military officer to be killed in this war, and he is one of 4 officers with the rank of colonel who have been killed since the beginning of war. अब आपको बताते चलें कि एक बहुत ज़बरदस्त और भरपूर कार्रवाई अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन की तरफ से की गई और इसके नतीजे में एहसान दक्सा नामी एक इसराइली फ़ौज का कर्नल है, जो कि इस जंग में अब तक इसराइल की तरफ से जितने भी फ़ौजी मारे गए उनमें सबसे हाई ऑफिशियल एक रैंक का फ़ौजी था, जिसको एलिमिनेट किया है, ख़त्म किया है अल-क़स्साम के मुजाहिदीन ने। और ये कार्रवाई इस तरह से की गई कि जबालिया के इलाके में ये कर्नल और इसकी टीम जब जासूसी करने की गर्ज से दाखिल होती है एक टाइगर आर्मर्ड व्हीकल के अंदर, और उनका जो हदफ होता है वो ये होता है कि मालूमात की जाए कि इस इलाके में कहाँ कहाँ मुजाहिदीन छुपे हैं और उनकी क्या मूवमेंट है। तो उनको मुजाहिदीन की तरफ से एक ऐसे हथियार से निशाना बनाया गया जो कि गज़ा में लोकली बनाया गया था, और उस हथियार को पुराने बम से, यानी वो बम जो इसराइली तैयारे गज़ा में बमबारी करते थे, गिराते थे, और एक ऐसा बम जो ना फट सका था, उसको बरूए कार लाते हुए अल-क़स्साम के मुजाहिदीन ने इन गाड़ियों को, इन टैंकों को और इन आर्मर्ड व्हीकल को धमाके से उड़ा दिया। वाज़ेह तौर पे इस वक्त जो भी जबालिया के अंदर इसराइल की तरफ से नस्ल कुशी की जा रही थी उसका पूरा सेहरा इस आदमी के सर था, जिसको आज ख़त्म किया है इन मुजाहिदीन ने, जिसका नाम एहसान दक्सा बताया जाता है, कर्नल एहसान दक्सा इसराइली फ़ौज का। जून के अंदर इसकी तैनाती हुई थी और रफ़ा के महाज, जब रफ़ा का महाज खुला था उस वक्त इसको तैनात किया था गज़ा के अंदर, और इसका मकसद यही था कि किसी तरह से जो मुजाहिदीन हैं उनका ख़ात्मा करे ये इन इलाक़ों में घुसकर। और उसके 4 महीने बाद यानी 20 अक्टूबर को इसको मुजाहिदीन की एक कामयाब कार्रवाई के अंदर ख़त्म कर दिया जाता है। एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस वक्त जो सामने आ रही है जबालिया कैंप से, यानी गज़ा के जबालिया के इलाके से, और एक बहुत हाई रैंक के इसराइली ऑफिशियल को उसकी पूरी टीम के साथ ख़त्म कर दिया गया है। याहिया सिनवार फर्स्ट रिवेंज द पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस टर्न्ड इसराइली MK-82 अमेरिकन बॉम्ब इनटू हाईली एक्सप्लोसिव डिवाइस व्हिच आर बॉम्ब्स लेफ्ट ओवर फ्रॉम इसराइली बॉम्बिंग एंड डिड नॉट एक्सप्लोड, देन प्लेस्ड them in an ambush and the Israeli command tank happened to pass by and flew into air. अब याहिया सिनवार की शहादत के बाद एक पहली बहुत बड़ी कार्रवाई है जो कि हमास ने की है, और ये कहा जा रहा है कि याहिया सिनवार की शहादत का बदला ले लिया गया है। फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस ने एक MK-82 अमेरिकन बम को इस्तेमाल करते हुए ये कार्रवाई की, एक ऐसा बम जो इसराइल की तरफ से दागा तो किया था लेकिन ज़मीन पे गिरने के बाद फट ना सका, उसको इस्तेमाल किया मुजाहिदीन ने, उसको मैनिपुलेट किया, चेंज किया और उसको एक ऐसी हाई एक्सप्लोसिव डिवाइस बना दिया कि जब ये टैंक उसके बराबर से गुज़रा और वो डिवाइस फटी तो उस पूरे टैंक के उसके साथ साथ जो आर्मर्ड व्हीकल था उसके चीथड़े उड़ गए, उसके अंदर मौजूद ये तमाम फ़ौजी जो है वो ख़त्म हो गए। तो इस वक्त जो है इसराइली मीडिया इसके बारे में ख़बर दे रहा है, कमांडर ऑफ 401 ब्रिगेड इज़ द 4th ब्रिगेड कमांडर टू बी किल्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ वॉर। इसराइल की 401 ब्रिगेड का ये कमांडर था कर्नल एहसान दक्सा, जिसका नाम बताया जा रहा है, और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ये उन 4 ब्रिगेड कमांडर्स में है जो कि अब तक इस जंग के अंदर, यानी 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक जो भी ये गज़ा का महाज छिड़ चुका है इसके अंदर मर चुके हैं, और ये चौथा और सबसे हाईली रैंक ऑफिशियल है जो अब तक
حماس نے نشانہ بنایا ہے۔ تو ایک بہت بڑی اور اہم کارروائی ہے اس وقت جو حماس نے القسام بریگیڈ نے اپنے نام کی ہے، اور اس وقت اسرائیل کو ایک بہت بڑا دھچکا اور نقصان پہنچایا ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور بہت اہم خبر آ رہی ہے، اور اسرائیلی اخبار یدیوت اہرونوٹ جو کہ اسرائیلی ایک اخبار میڈیا ہاؤس سمجھا جاتا ہے، اس کی طرف سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے: آل پریپریشنز ٹو اسٹرائک ایران آر کمپلیٹ اینڈ the attack will be massive. The assumption within Israeli officials is that Iran will respond to the attack and there are preparations in Israel that are made for it. اب اس وقت جو ہے وہ اسرائیلی میڈیا ہاؤس کی طرف سے یہ خبر جو ہے وہ پھیلا دی گئی ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیل کا ایک بہت بڑا حملہ جو ہے وہ ہونے والا ہے، یعنی پھر چند گھنٹوں کے اندر ایران کے اوپر ایک بہت بڑا اسرائیل کی طرف سے اٹیک ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اسرائیلی آفیشلز اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے افسران کے درمیان یہ ازمپشنز بھی چل رہے ہیں کہ اگر اس حملے کے نتیجے میں ایران حملہ کرتا ہے تو اس سے کس طرح سے بچا جائے اور اس کی کس طرح سے تیاری کی جائے۔ تو اس وقت ایک بہت بڑی اور اہم خبر آ رہی ہے، یعنی پھر اگلے چند گھنٹوں میں اسرائیل کی طرف سے اگر کوئی ایران پہ کارروائی کی جاتی ہے تو پھر اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ بہت خطرناک ہوگا۔ اس مڈل ایسٹ کے خطے میں ایک خطرناک جنگ چھڑ سکتی ہے، اور جس کا مشاہدہ پھر ہم کریں گے۔ یعنی اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ایران سے متواتر یہ بیانات دیے جا رہے ہیں کہ ہم اسرائیلی حملے کا جواب 3 منٹ کے اندر دیں گے، اور پھر 3 منٹ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جو میزائلز ایران سے لانچ کیے جائیں گے وہ اسرائیل کو پتھر کے دور میں واپس پہنچا دیں گے۔ تو اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ ان خبروں کی جو سچائی ہے آنے والا وقت کس طرح بتاتا ہے۔ اس وقت یہ خبریں تو کافی سارے میڈیا ہاؤسز جو ہے کلیم کرتے جا رہے ہیں کہ متفقہ طور پہ جو وار کیبنٹ ہے اسرائیل کی، اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایران پہ ایک بہت بڑا حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے ایک اور خبر ہے: the US third defense system deployed in Beersheba, Haifa, Ashkelon and Tel Aviv. It is turned on. It seems that the attack on Iran will take place in coming hours. اب یہ آنے والے گھنٹوں کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ اس وقت جو امریکی ساختہ ایئر ڈیفنس سسٹم تھارڈ تھا جو کہ اسرائیل میں موجود تھا اور اس سے پہلے آن نہیں کیا تھا، اب یہ برشیوا، اس کے ساتھ ساتھ حیفا، اسرائیلی شہر ایشکلون اور اس کے ساتھ ساتھ دارالحکومت تل ابیب پہ ڈپلوائے ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آن ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر آنے والے وقتوں کے اندر، یعنی چند گھنٹوں کے اندر، اسرائیل کی طرف سے ایران پہ کوئی بڑا حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے جو ایرانی رد عمل ہے: ایران ہیز اناؤنسڈ اٹس ریڈینس ٹو انٹر دا نیکسٹ فیز آف اٹس کانفلکٹ ود اسرائیل if Israel made mistake of attacking Iran. اب ایران کی طرف سے بھی ان خبروں کا جواب دیا گیا ہے۔ ایران کی طرف سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم اس جنگ میں یا اس معاملے میں جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ چل رہا ہے اس کے اگلے فیز میں داخل ہونے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں، ریڈی ہیں، اور اگر اسرائیل ہم پر حملہ کرتا ہے تو پھر ایران کی طرف سے جو اس کا جواب ہوگا وہ بہت ہی بھرپور اور جامع دیا جائے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ایران کے حوالے سے بہت ساری چیمگوئیاں یا ازمپشنز ایسے ہتھیاروں کے بارے میں کہ جو ایران پوزیس کرتا ہے یا ایران بنا کے رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں ایک خبر سامنے آ رہی ہے: ایران ہیز بلٹ اٹس اون لیزر ڈرون ٹو اسپائی اور اٹیک آل اوور دا سٹیز آف اسرائیل. ایران میں ہینڈ اوور دا ملٹیپل لیزر گائیڈڈ ڈرونز ٹو حزب اللہ حوثیز اینڈ عراقی ریزسٹنس ٹو اٹیک انسائڈ اسرائیل ود 100% ایکوریسی. یہ باتیں اس وقت جو ہے وہ سرفیس کر رہی ہیں کہ ایران کے پاس ایسے ڈرونز، ایسے لیزر ڈرونز موجود ہیں جو کہ اپنے ہدف کو تیر بہدف یعنی 100% ایکوریسی سے نشانہ بنا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت اسرائیل کے تمام شہروں کو ٹارگٹ کر سکتا ہے اس ڈرون کے ساتھ. اور آخر میں یہ بھی متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ایران یہ ڈرونز حزب اللہ، اس کے ساتھ ساتھ حوثیوں کو اور عراقی جو ریزسٹنس یا عراقی مجاہدین ہیں ان کو دے سکتا ہے اسرائیل کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. اب اس کے ساتھ جو ایک اور اہم خبر ہے: دا اسٹاک پائل آف SM-3 انٹرسیپٹر میزائل آف دا US 6th فلیٹ از آلموسٹ ڈپلیٹڈ ڈیورنگ دا آپریشن ٹو انٹرسیپٹ ایرانین میزائلز. According to the report, further escalation in Middle East could seriously deplete the US defensive missile arsenal. اب ایک خبر آ رہی ہے کہ اس وقت جو امریکی نیوی کے پاس، امریکی بحریہ کے پاس SM-3 نامی انٹرسیپٹر میزائل ہیں جو کہ انہوں نے ایرانی حملے کے خلاف استعمال کیے تھے، یعنی ایرانی بیلسٹک میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے، وہ اب ان کے پاس ختم ہوتے جا رہے ہیں. ان کا جو ذخیرہ ہے ان کے پاس ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ کنڈیشن اسی طرح ہی، یعنی مڈل ایسٹ میں اس وقت جو بھی امریکی بیڑے موجود ہیں اور جو بھی SM-3 استعمال کر رہے ہیں
وہ ان کی ایک تو افادیت ختم ہوتی جا رہی ہے اور ان کا ذخیرہ یعنی ان کے پاس اب یہ میزائلز جو ہیں ان کی تعداد ختم ہوتی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ اس وقت یہ ایک میزائل 28 ملین امریکی ڈالرز کا ہے، جس کی جو لاگت ہے وہ تقریباً 28 ملین امریکی ڈالر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی پروڈکشن کی بات کریں تو ایک سال میں یہ 12 میزائل امریکہ کے اندر بنائے جاتے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر یہ جو امریکی بحری بیڑے موجود ہیں ان کے پاس یہ SM-3 میزائل اب مکمل طور پہ ختم ہو چکے ہیں، یعنی اس وقت ان کے پاس ایرانی بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کی صلاحیت مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے. اب اس کے ساتھ ایک بہت اہم اور تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے لبنان پہ حملہ کر دیا ہے. ایک بھرپور کارروائی بیروت پہ کی گئی ہے، فضائی کارروائی، جس کے نتیجے میں بیروت کے بہت سارے علاقوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے، فضائی حملے کیے گئے ہیں، ان پہ بمباری کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں داہیہ کو تیسری دفعہ اسرائیلی فوج کی طرف سے نشانہ بنایا گیا ہے. اور اس وقت جو ہے وہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس آگ نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ پورے علاقے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یمنی حوثیوں کی طرف سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں. یمن لانچز اے سوارم آف ڈرون ٹورڈ دی آکوپائڈ ٹیریٹریز. اب یمن کی طرف سے بھی اسرائیلی علاقوں کے اوپر ڈرونز کے جتھے داغے گئے ہیں، یعنی ڈرونز کے پورے بٹالین جو ہیں وہ داغ دیے گئے ہیں. اور اس وقت اسرائیل کے اندر ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو وہ ایران سے برسر پیکار ہونے کی باتیں کر رہا ہے، اس وقت لبنان پہ حملہ کر چکا ہے، ایک طرف سے حزب اللہ مارنے کے لیے تیار بیٹھی ہے کہ وہ مسلسل آج پورا دن مارتی رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ایران سے پھر ایک بھرپور جوابی کارروائی سامنے آ سکتی ہے. اور اب حوثیوں کی طرف سے بھی ڈرونز جو ہے وہ داغ دیے گئے ہیں اسرائیل کے مقامات پر، جو کہ اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں. تو یہ اس وقت تک کی تازہ ترین اپڈیٹ تھی. جیسے جیسے اپڈیٹس آتی جائیں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے جائیں گے. ان ناظرین کے لیے کہ جنہوں نے اب تک ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا سبسکرائب نہیں کیا، اس چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجئے. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر.